آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، عنایت کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہم کو عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنے احسان کے طور پر اس کو بھی بیان فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین کے احسانات کو، انعامات کو، اس کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہماری زبان تھک جائے گی. ہم قاصر رہیں اس چیز سے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار کر سکیں، ان کا احصاء کر سکیں، ان کو کاؤنٹ کر سکیں. لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہیں. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، زمین پر باقی ہیں، سانس چل رہی ہے، جسم میں حرکت باقی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار رہیں، اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی جو عنایات ہیں، عنایات خاصہ ہے، اس کا بھی خیال کریں. اور ہم اپنے نفس کو، اپنے سول کو، اپنے ضمیر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے رب کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں. ہم اپنے رب کے احسانات اور اسی طرح سے اس کے انعامات کا اس کی شکر گزاری تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو کم سے کم جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اس کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے وہ وجہ بیان فرما دی ہے، اس چیز کا ذکر کر دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے اللہ رب العالمین نے مواقع فراہم کیے ہیں. وہ اوقات، وہ سنہرے مواقع جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے اس کو محسوس کریں، اور اس کے اندر اپنے ضمیر کو زندہ کر کے، اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو، اپنے قلب و اذہان کو، اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر اس چیز کا ہم کو شعور ہوگا، احساس ہوگا، تو ہم اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش کریں گے کہ ہم نیکی کا کام زیادہ سے زیادہ کریں. ہم کو جب اس کا احساس ہوگا، اس کا شعور ہوگا، جس کے لیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر غلو میں بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں، جیسا کہ اہل تصوف نے کیا. تزکیۃ النفس کی جب بات آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اس طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. اگر جو بھی ایام کچھ دنوں میں انشاءاللہ آنے والے ہیں، ماہ رمضان، اور جو رمضان کا مقصد اللہ رب العالمین نے رمضان کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، قرآن کی آیت ابھی جو آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کی جو فرضیت، کیا وجہ ہے اللہ رب العالمین جو فرض کر رہا ہے رمضان کے روزوں کو اس امت محمدیہ کے اوپر، اور اس امت سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، کانشیس ہو جاؤ گناہ کے سلسلے میں. کہ جس طرح سے ایک پھول ہوتا ہے چھوئی موئی کا جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہاتھ لگنے والا ہو، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے ایک مسلمان کو سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ، ہر گناہ کے، ہر کام کے اندر شامل نہ ہو جائیں، ہر عمل کے اندر داخل نہ ہو جائیں،
ہم کو چاہیے کہ ہم اتنا شعور اور احساس پیدا کریں کہ جو رب کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے تقوی کے ذریعے سے اس چیز کو محصور کرنے کی کوشش کی، اور جو ایام ابھی آنے والے ہیں وہ ہمارے لیے تربیت کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا۔ ایک جس طرح سے ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، تعلیمی ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو 30 دن کے یا 29 دن کے جو ایام انشاءاللہ ہم جس کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حاصل کرنے والے ہیں، جلدی ہمارے سر پر سایہ فگن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم کو کچھ تیاریاں کرنی ہوگی۔ اپنے ذہن کو، اپنے گھر کو، اپنے افراد کو اس طرح سے تیار کرنا ہوگا۔ اپنے رب کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ہم کو محسوس کرنا ہوگا کہ وہ اعمال کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ہمارے فکر کی، ہمارے ظاہر کی، ہمارے باطن کی، ہماری جو مادی سوچ ہے، ہماری جو دنیاوی سوچ ہے، آخرت کی سوچ ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تقوی کا، تزکیے کا، نفس کے تزکیے کا، سول کو پیور کرنے کا یا ہارٹ کو پیور کرنے کا جو پیوریفیکیشن کا معاملہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے ذریعے سے رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ عروج کرے، اس کے اندر ترقی پائے، بندے کے اندر جو بندگی کا، عبودیت کا احساس ہو، وہ آگے بڑھے۔ ہم روٹین کے طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ روٹین ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بندے کے اندر بندگی کا احساس ہو، تب اللہ رب العالمین سے ہم محبت کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں، عبادت کی اس لذت کو، ایمان کی اس لذت کو محسوس کر سکتے ہیں جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر اس جذبے کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اپنے سول کو پیور کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر اس احساس کو، شعور کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، تو ہماری کوشش ادھوری ہے رمضان کے سلسلے میں، ہماری تیاری ادھوری ہے رمضان کے سلسلے میں، رب کو راضی کرنے کی کوشش ادھوری ہے رمضان کے سلسلے میں۔ کیونکہ جب ہم اس کی نعمت کو نہ سمجھیں، ان قیمتی لمحات کو، جس کا ایک ایک وقت قیمتی ہے، جس کی رات قیمتی ہے، جس کا دن قیمتی ہے، جس کے ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحات قیمتی ہیں، تو اگر ہم جب اس کی قیمت کو سمجھیں گے تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رب نے ہم کو وہ تکلیف نہیں سکھائی ہے جس طرح سے کچھ اس سلسلے میں جن کی یہاں غلطی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر عبادت کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی کوشش کی، یا پھر اس طرح سے تکلفات میں مبتلا ہو کر کہ آج خود ان کے اہل علم، ان کے علماء اس سلسلے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، لوگ اس سے برگشتہ ہو جائیں گے، ایسا اسلام نہیں ہے۔ آپ کے سامنے رمضان کریم کے رمضان مبارک کے جو عبادتیں آپ کے سامنے، جو احکام اور فرامین آتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے، جس کے ذریعے سے بندے کی نہ کسی فکری اصلاح ہوگی، بلکہ بندہ اگر غور کرے گا تو اس کے ذریعے سے اس کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اخلاق جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھایا تھا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ، ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ہلکے سے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح اٹھ کر نیند کی قربانی دیں، اس کے بعد ان حالات میں اپنے لیے کھانے پینے کا، اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، فراوانی کا انتظام کریں، اور اس کے بعد اپنی دنیاوی مشغولیات اور روٹین کے اندر داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد افطاری کے بعد جب ہم آزاد ہوں، اور آزادی کے بعد بندے کو جب اس چیز کا پیغام ملے، اس چیز کی خبر ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے نے جو کھانا پینا صبح سے اپنے آپ کو روک کر رکھا تھا، اپنی ضروریات جو تھی اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھا تھا، لیکن صرف اپنی ان جرائم کے بنا پر، ان ناقص کوششوں کے بنا پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا تھا، اس کے یہاں خیانت پائی جاتی تھی، دھوکہ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ نہیں ہے۔
تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو عبادت کے ایام اللہ رب العالمین ہم کو فراہم کرنے والا ہے, عنایت کرنے والا ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے. ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے گھڑی چل رہی ہے, کیلنڈر کے صفحات پلٹتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم رمضان کا بھی انشاءاللہ ہم سواگت کریں گے, ہم استقبال کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. لیکن ہم سے جو پہلے نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرتے تھے, رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے, تو عبادت کرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. ہم تو اتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے ایک سجدہ کر لیا, ہم کو اطمینان ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا ہے. 1 روپے ہم نے اللہ کے راستے میں کم سے کم یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہم نے خرچ کیا ہے, ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہماری عبادت کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا جو ہے, اللہ رب العالمین ہم نے تیرے لیے گھر کو بنا دیا ہے, تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ہم نے جو نیک کام کیا ہم سے قبول فرما لے. اتنی اونچی شخصیات, ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کریں, اور ہم دوسری جانب ہمارا ماجرا اور معاملہ یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو عبادتیں کر لیتے ہیں, ہم مطمئن ہیں اس بات پر کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لی, اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا. آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال تک بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہہ دے گا کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. وہ خشوع, وہ خضوع, نماز کے جو اصول و ضوابط تمہاری نماز کے اندر نہیں پائے جاتے تھے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اعمال کو انجام دینے کے بعد اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں, اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کر لے. ان کا طریقہ یہ تھا. اس کے بعد پھر 6 مہینے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ ہم کو دوبارہ عنایت فرما دے. کتنا قیمتی مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, 0 سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک وہ شخص ہوتا ہے, دونوں شخص نیولی اسلام کو قبول کرتے ہیں, اسلام کو نئے طریقے سے مانتے ہیں. ان میں سے ایک شخص جو ہوتا ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے, بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں, عبادت میں, صلاۃ میں, نماز میں, صدقہ و خیرات میں, ذکر و اذکار میں, استغفار میں, ہر ممکن جتنی کوشش تھی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا. دوسرا اس سے کم تھا, لیکن پہلے کی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہادت ہو جاتی ہے. جہاد کرتے کرتے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں رخصت ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں. اس کا جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے وہ عبادت میں اس قدر تیز نہیں ہوتا, اس کے یہاں کمی پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں. وہ بھی تھا, نیکی کرتا تھا, 5 وقتہ نمازی تھا, دوسرے اعمال انجام دیتا تھا, لیکن نوافل کا اور اس طرح سے ذکر و اذکار میں اتنا آگے نہیں تھا. لیکن اس کی 1 سال کے بعد وہ آدمی جو پہلے دونوں اسلام قبول کیے تھے, اس میں سے ایک پہلے شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ ان کو تم مردہ مت کہو, وہ اللہ کے راستے میں شہید جو ہو چکے ہیں. اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی نارمل, جس طرح عمومی انتقال ہوتا ہے, اس کا انتقال ہوا نارمل حالت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس پہلے شخص سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا. دوسرا شخص جس کی نارمل حالت میں انتقال ہوا, وفات ہوئی, وہ پہلے داخل ہوا شہید کے بدلے, شہید کے مقابلے میں. صحابہ کرام سے آپس میں ان لوگوں نے مذاکرہ کرنا شروع کر دیا اس کا کہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا تھا اور زندگی میں بھی بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والا تھا, بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں طلحہ رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا ہے. کیوں, کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ بندہ 1 سال اس کے بعد زندہ رہا اور اس نے رمضان کے مہینے کو پایا. رمضان جیسی عبادت کر کے, رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے نزدیک محبوب بنوا لیا. تو ہمارے پاس بھی یہ سنہرا موقع موجود ہے. اور ابھی جو ایام آنے والے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف کر کے, اپنی عبادتوں کو خالص کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ قرآن کے اندر کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار اس موضوع پر ہم کو ابھارنے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے سول کو, اپنے نفس کو پیور کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کریں. تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تزکیہ
زکات جس طرح کہتے ہیں اسی کا یہ مصدر اور روٹ ورڈ ہے، یعنی اس کے اندر نمو کا معنی پایا جاتا ہے، ترقی کا معنی پایا جاتا ہے، گرو کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پیوریفیکیشن کا بھی دوسرا معنی پایا جاتا ہے کہ کلین ہو، صاف ستھرا ہو. کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تزکیہ دے دیا، توصیہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے کلیئرنس دے دیا، اس کی وضاحت کر دی، ہم اس کی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور نفوس، نفس اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے، یعنی ہمارے سول، ہماری ضمیر، ہماری جان، ہماری باڈی کے بارے میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو پیور کرنے کی کوشش کریں. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ شمس کے اندر 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اس کا ذکر کیا ہے. تقریباً 11 بار اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، دن کی، رات کی، آنے کی، جانے کی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پوری صفات کے ذریعے سے قسم کھائی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اپنے سول کو پیور کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن جس نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو خراب کیا، پلید کیا، گندا کیا گناہوں کے ذریعے سے، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا اپنی پوری زندگی میں 11 مہینے کے اندر، اور اس کے بعد اس بدقسمت کو رمضان جیسی عظیم نعمت ملی کہ وہ اپنے رب کو راضی کر جائے اور اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے رب کی مغفرت لکھوا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص خوش نصیب ہے جس کے رجسٹر کے اندر مغفرت بھری ہوئی ہو، وہ بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدقسمت قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو رمضان کریم جیسے مغفرت والے سنہرے اوقات کو پانے کے بعد بھی اپنے رب کو راضی نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنا سول، اپنی ضمیر، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے. اللہ رب العالمین نے ہمارے سول کے تعلق سے، ہمارے ضمیر کے تعلق سے 3 نفسوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہوا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے لوامہ کا ذکر کیا ہے، کہیں امارہ کا ذکر کیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے مطمئنہ کا ذکر کیا ہے. امارہ جو ہوتی ہے وہ ہم کو برائی پر ابھارنے والی ہوتی ہے. جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس خاتون کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بری نفس جو ہوتی ہے وہ برائی کے اوپر ابھارتی ہے، اکساتی ہے. ٹھیک اسی شخص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے آگے چل کر کہ لوامہ بھی ایک ضمیر ہوتی ہے. لوامہ ہمیں ہمارے غلطیوں پر ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، جھنجھوڑتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم سے اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے تھے، اس طرح کے گناہ ہم سے سرزد نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک مومن کو اللہ رب العالمین جن چیزوں سے نواز رہا ہے، جو موقع عنایت کر رہا ہے اللہ رب العالمین، نہ جانے آپ دیکھیں کتنے ہمارے احباب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اب تک ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں موجود تھے، لیکن کتنے مسائل کے ذریعے سے، کتنے ایشوز کے ذریعے سے، کتنی ہلکی باتوں کے ذریعے سے، یا کسی اہم بات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کی جسم سے ان کی جان کو رخصت کر دیا، اور اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. رمضان کریم جیسی عظیم نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ موقع نہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے. کچھ دن ابھی باقی، ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان جیسے عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے. یہ لوامہ ضمیر جو ہوتی ہے ہم کو برائی پر ڈانٹتی ہے. کیا میرا یہ عمل یا میرا قدم صحیح ہے؟ کیا ہم کو نیکی پر پیچھے رہنا چاہیے تھا، آگے رہنا چاہیے تھا، یا پھر ہم کو گناہ کے کام کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا؟ ڈانٹتی ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک جو تیسری ضمیر ہے نفس مطمئنہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ رب العالمین نے اس مطمئن نفس، اس سیٹسفائیڈ نفس کی طرف آرڈر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو، آؤ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال انجام دینے کی کوشش کرو. سورہ اعلیٰ جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر، اس کے اندر ہم کیا سنتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا. کس چیز سے؟ پہلے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، فکر کی اصلاح ہوتی ہے. ایسی چیزیں جو عقیدے کی، منہج کی، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ہیں، بندہ اس سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جنت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ رب العالمین یوں ہی کسی کو نہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اللہ رب العالمین نے اپنا ایک معیار بیان فرمایا ہے قرآن کی آیات کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بیان کیا اپنی احادیث کے اندر. تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ اپنے اندر، اپنے اہل خانہ کے اندر
اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کے اوپر زور دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن کے اندر اور بھی مقامات پر ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شریعت کی طرف پلٹیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم اور ہے کہ ہم جہاد جیسی عظیم نعمت اور جہاد جیسی عظیم چیز کو بھی اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے دل کے اندر گناہ کے جذبات جب امٹتے ہوں, ہمارے دل کے اندر جب غلط باتیں آتی ہوں, جب ہمارے زبان پر غلط غلط الفاظ چڑھتے ہوں, یا ہمارے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے اس طرح کے اعمال سرزد ہوتے ہوں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے, جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے, ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ستاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں, ان کا استہزاء کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کا ٹھٹا کرتے ہیں, ان کی دینداری کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اس طرح سے ان کے درمیان ناراضگی کا سبب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے افضل الجہاد فرمایا ہے. افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ او ہواہ, صحیح جامع صغیر کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل الجہاد ہے, یہ جہاد میں افضل جہاد ہے کہ آدمی اپنے آپ سے لڑے, اپنے دل کے اندر آنے والی غلط باتوں سے لڑے, اپنے غلط خواہشات سے لڑے. سی سی کیمرہ نہیں ہے, سپروائزر نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمارے اوپر نگراں نہیں ہے, ذمہ داران نہیں ہے, کوئی ہمارے پرسانے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمارے گارجین موجود نہیں ہے. ہم تنہائی میں نیٹ کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں, ہم رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کسی کی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں, ہم کسی کی طرف ترچھی نظر سے غلط امیدوں کے ساتھ دیکھنے والے ہیں, کسی کے گھر کے اندر جھانکنے والے ہیں. اس طرح سے نہ جانے کتنے جرائم ہمارے سماج کے اندر جو پنپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ او ہواہ, کہ انسان اپنے دل کے اندر, اپنے سول کے اندر, اپنے دماغ کے اندر جو اس طرح کے خرافات, غلط باتیں اس کے ضمیر کے اندر جو آ رہی ہیں, اس سے اپنے آپ کو اگر روکتا ہے, اس کا تزکیہ کرتا ہے, اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل الجہاد ہے, جہاد میں سے افضل جہاد ہے یہ. ہم کو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ دینے کی کوشش کرنا چاہیے. شرط یہ ہے کہ پہلے ہم خود تیار ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کریم جیسا جو عظیم پیغام ہمارے سامنے آنے والا ہے, جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ہم کو پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس کا مقصد یہ کہ ہم کو تقویٰ حاصل ہو, ہمارے اندر پرہیزگاری آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی جس طرح سے اپنے ایام گزار رہے ہیں, وہ رمضان کریم کی عظیم نعمت ہمارے سامنے یوں ہی گزر جائے اور ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر سکیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان ایام میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ایسی چیزوں سے جو کھانا حلال نہیں ہے, جو حرام ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. اب ان حالات میں اگر ہم کسی بھائی کو اس طرح یا اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے والوں کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ کھاؤ, جو نشے کا سبب ہیں, جو کینسر کا سبب ہیں, جو بدبو کا سبب ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے بنا پر منع فرمایا ہے. ہر گھنٹے میں اس چیز کا وہ استعمال کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں اور شہر کو بھی گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خاص طور پر رمضان کریم, رمضان مبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھائی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ رمضان مبارک جیسا مبارک مہینہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم کو مدد ملتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احباب کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر انصاف کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کریں. یہ اخلاق کی ارتقاء, عبادت کے اندر اصلاح اور اسی طرح سے معاملات کی اصلاح, یہی تزکیہ نفس ہے. ورنہ پھر عبادت کے اندر اپنے آپ کو پریشان کر لینا یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل الجنتی من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع واہل النار من ملأ اذنیہ من ثناء الناس شرا وهو يسمع. سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے, اہل جنت میں سے ہے, من ملأ اذنیہ, جس کے دونوں کانوں کو اللہ رب العالمین بھر دیتا ہے. کس چیز سے؟ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا,
کہ اللہ رب العالمین نے جس کے دونوں کانوں کو خیر سے بھر دیا ہے، اور وہ بندہ جو خیر کا کام کرنے والا ہے وہ یسمع، اپنی زندگی میں سنتا بھی ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنتی ہے جو دوسروں کو ستائے، جو دوسروں پر ظلم کرے، جو تانے دے، جو گالیاں دیں، جو استہزاء کریں، جو مذاق اڑائیں، جو رشتوں کو کاٹیں، جو ماں باپ پر ظلم کریں، جو ناپ تول میں کمی کریں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا، کہ وہ لوگ اہل النار ہیں، جہنمی ہیں وہ لوگ جن کے کانوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے شر کے وجہ سے شر سے بھر دیا ہے، وہ یسمع، وہ اس کو سنتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو اللہ رب العالمین کا عمومی پیغام ان احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنی نفس کو اپنے آپ کو غلط چیزوں سے روکا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کی راہ میں بہہ نہیں گئے، ان کے دل کے اندر جو بات آئی گئی اس کو کر نہیں گزرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ باتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، ہم کو چاہیے کہ صحابہ اکرام اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات نے اس سلسلے میں جو طریقہ اپنایا ہے انہی طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماحول کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو، صحیح تزکیہ نفس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح سے رمضان کریم جیسی عظیم نعمت اللہ رب العالمین ہم کو عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہے اللہ رب العالمین کے قرضوں کو دور کر دے، اور اسی طرح سے جہاں بھی اہل ایمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔